قبولیت کا وقت ہے اور وقت 1 بجے کے قریب ہو گیا ہے، اور جب رات کا 1 ہو جاتا ہے تو وقت نیک ہو جاتا ہے۔ آسمان پہ ستارے رہ جاتے ہیں یا زمین پہ اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ شبی احباب کی درکار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب آپ جائیں نا تو حضور داتا علی حجویری سرکار آپ کے مزار کے بالکل ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کا حجرہ ہے۔ آپ کے حجرے کے دروازے کے باہر آج بھی لکھا ہے خواجہ معین کون ہے جنہوں نے 40 دن کا چلہ داتا کی نگری میں کاٹا، واپس گئے، لوگ کہتے ہیں ولی کی نظر کر کچھ نہیں سکتا، خطاب نہیں کیا، درس نہیں دیا، بس نظر اٹھائی، جدھر جدھر نظر کرتے گئے لوگ کلمہ پڑھتے گئے۔ 90 نہیں، 90 100 نہیں، 90 ہزار نہیں، 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ آپ لکھتے ہیں شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا۔ اہل سویت کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، سرداد نہ داد، سر دے دیا، پنجابی میں ترجمہ کروں تو یوں بنے گا کہ ہووے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے۔ سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا کہ ہووے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے۔ جدا جب شاخ تو ہووے قدوں کوئی کلی بولے، اور جسم سے جان سر ہووے تے ہر کوئی بولدا ناصر۔ او بنا دھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے، بنا دھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے، کیونکہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے۔ حسین گردہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، آج اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا۔ افسانے غم کے سناتا پھرتا، بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا، امداد کر نہ کرتے حسین تو اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا، اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے۔ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ صبا بھی گزرے جو کربلا سے، اس سے کہتا ہے عرش والا اور دھیرے تو اور دھیرے گزر یہاں سے، کہ میرا شبیر سو رہا ہے، سو رہا ہے۔ آؤ رات کے اس پہر میں جسے مولا حسین کا صدقہ چاہیے، مانگنے کا وقت ہے، اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک جو کھڑا ہے بیٹھا ہے، مولا اگر کوئی بے اولاد آیا ہے اولاد دے دے، اگر بے رزق آیا ہے مولا رزق دے دے۔ مولا اس ہستی کا وسیلہ دے رہا ہوں جو پشت مصطفیٰ پہ آ جائے تو تیرا حبیب سجدہ لمبا کر دے، سجدہ طویل کر دیا جائے۔ ارے جس کے پشت پہ آنے سے اللہ سجدہ طویل کر دے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ۔ سیلفی برادران ایک منٹ بیٹھ جائیے گا، بھائی جان کو بٹھائے تاکہ میں بات ضائع نہ ہو جائے، توجہ آپ کریں۔ گرامی قدر جب مولا حسین
مصطفیٰ کی پشت پہ چڑھے نا، پھر میرے آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ نہیں، 13 مرتبہ نہیں، 23 مرتبہ نہیں، 33 43 53 63 70 بار نہیں، 72 مرتبہ پڑھا نا سبحان ربی الاعلیٰ۔ ارے جب مرضی سے حسین اترے، اللہ رب العزت نے کہا جبریل جا کے میرے یار سے کہہ دے جب تک اپنی مرضی سے حسین نہ اترے سر نہیں اٹھانا، سر نہیں اٹھانا۔ ارے 72 بار تسبیح پڑھی ہے گرامی قدر۔ مولا حسین جب نیچے آئے نا کہا نانا جی آپ نے 72 بار میرے لیے تسبیح پڑھی، سجدہ میرے لیے لمبا کیا، کل کربلا میں 72 دم دے کے یہ بتا دوں گا کہ رب جانے تھے حسین جانے دیتے سے کو دواستا مانگ لے دعا۔ اس جملے پہ چپ نہیں، اس جملے پہ چپ نہیں، جو ذکر حسین میں شامل ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ آج کے بعد نہ بلاؤ نہ سنو، لیکن اس جملے پہ خاموشی نہیں چاہیے۔ جسے ذکر حسین کا صدقہ چاہیے، ارے یہ تو وہ ذکر ہے کربلا میں میرا حسین ہے، عصر کی نماز کا وقت آیا، حسین گھوڑے سے نیچے آئے، وضو کے لیے پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، میرے حسین نے مٹی سے تیمم فرمایا، مٹی سے تیمم فرما کے حسین دیکھتے ہیں کعبہ کدھر ہے، توجہ نہ بٹے کعبہ کدھر ہے، غیب سے آواز آئی حسین آج نہ دے کعبہ کدھر ہے، آج کعبہ دیکھے گا حسین کا سجدہ کدھر ہے۔ دیتے سے کو دواستا مانگ لے دعا۔ توجہ آتے بھائی آپ کی محبت سلام ہے، توجہ چاہیے، یہ تو وہ بارگاہ ہے نا، آؤ یہ تو وہ بارگاہ ہے۔ ارے دنیا کے ڈاکٹروں نے کہا راہب اب تو بوڑھا ہو گیا، تیری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، اب اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی، رپورٹیں بتاتی ہیں، لیکن کسی نے کہا ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا۔ راہب پہنچا آگے کہتا ہے مسلمانوں کے نبی بتاؤ میری قسمت میں اولاد ہے، حضور نے آنکھیں بند کی، نظر ڈالی، نظر ڈالی، کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، واپس جانے لگا، دروازے پہ مولا حسین مل گئے، کہا بابا کدھر آئے ہو، کہا سنا تھا مسلمانوں کا نبی بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے، سنا تھا، کہا پھر میرے نانا سے مانگا، کہا مانگا نہیں بس پوچھا ہے، کہا لجپالوں کے ڈیرے میں آگے بھی مانگنا نہیں آیا۔ میرے نصیبہ وچ لیکن اولاد کیتی حسین میری چھوڑی اب ایسے نہیں جو چھوڑی آباد کروانا چاہتا ہے۔ مولا اگر کوئی بے اولاد آیا رات کے اس پہر میں تجھے امام علی مقام کا واسطہ دیتا ہوں، مولا جو دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے آج کی رات خالی نہ جائے، اٹھاؤ دونوں ہاتھ، اسٹیج والے بھی ذرا کوئی ہاتھ نیچے نہیں، ایک کیمرہ پیچھے جائے، ایک کیمرہ اسٹیج پہ رہے، مولا جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے نواسے حسین کا صدقہ اٹھا ہے، مولا اگر بے اولاد آیا ہے، مولا حسین نے کہا بابا 7 بیٹے دیے تجھے، 7 دیے، ارے وقت گزرا میرے امام کی دعا سے اللہ نے راہب کو 7 بیٹے دیے، گرامی قدر وہ 7 کے 7 راہب نے نام حسین پہ قربان کر دیے۔ ارے جو نوکر بن کے گئے، قافلہ جب کربلا سے گیا دربار یزید میں لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن وہاں جب خطبہ دیا گیا، خطبہ ہوا، لوگوں نے تلواریں نکالی، حبشہ کے سپاہی کھڑے ہیں، ارے اما فضا جو اس گھر کی نکرانی ہے، لوٹی ہے، ارے جب دیکھا نا، جب دیکھا نام حسین بلند ہوا ہے، اما فضا نے کہا یزیدیو خاموش،
یہ تھا وہ انقلاب کا پہلا لفظ جو اماں فضہ نے دربار یزید میں بلند کیا۔ حبشہ کے سپاہی کھڑے ہیں، 1000 تلواریں میان سے باہر آ گئی، ہر فوجی بڑا کہا کون ہے جو یزید کے خلاف کہہ رہا ہے؟ خاموش، چپ کر جاؤ۔ اماں فضہ نے جب چہرہ اٹھایا، 1000 سپاہیوں نے دیکھا یہ تو ہمارے ملک کی ملکہ ہے۔ نہیں بولے آپ۔ کہا اماں کدھر رہی اتنی دیر؟ کہا بادشاہت چھوڑ دی میں نے، ایک گھر میں جھاڑو دیتی رہی ہوں، وہاں 2 شہزادے رہتے تھے، ان کے بالوں میں تیل لگاتی رہی ہوں، وہاں میں نے ان کے بالوں میں کنگھا کیا، وہاں پہ ایک شہزادی رہتی تھی جسے زمانہ سیدہ زینب کہتے ہیں، اسے کھلاتی رہی ہوں۔ کہا اماں اب اتنی دیر بعد کیسے نظر آئی؟ کہا اسی گھر کی نوکری میں زندگی تمام کر دی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہی حبشہ کے 1000 سپاہی جنہوں نے 1000 تلواریں میان سے اماں فضہ کے لیے نکالی، وہی 1000 تلواریں موڑ کے یزید کی جانب کر دی۔ کہا یزید خبردار اگر کوئی بات کی اور ہمارے ملک کی بیٹی کے لیے کوئی لفظ منہ سے نکالا، وہاں علی کی علی بیٹی سیدہ زینب آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی بابا بابا اگر حبشہ کی بیٹی ہو اس کے لیے 1000 تلواریں میان سے یزید کی جانب اٹھائے۔ آج میرے مصطفیٰ کی بیٹی گلیوں میں ہے۔ گرامی قادر جب سیدہ زینب نے یہ جملہ کہا، یزید نے کہا یہ کہیں سپاہی میرے خلاف نہ ہو جائے، کہا فتح کے جشن مناؤ، ڈھول بجاؤ۔ وہاں پہ اذان مؤذن نے دی، اذان کا وقت ہوا، جب بات اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئی، حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید چپ، فتح کا جشن نہ منا، ذرا دیکھ مسجد کے میناروں سے تیرے بابا کا نام نہیں، نام میرے بابا کا بلند ہو رہا ہے، اور آج نہیں قیامت کی صبح تک میرے بابا کا نام لیا جاتا رہے گا، لیا جاتا رہے گا۔ آخری 1-2 منٹ کے لیے یہ کیفیت جس آنکھ میں آنسو ہے، ہاتھ نیچے نہیں، آواز کم نہیں، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور لہرا کے بولو لبیک 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 یا حسین، لبیک لبیک۔ مولا استحاج نام حسین کے لیے اٹھے، آج کی رات خالی نہ جائے۔ 40 تک والوں یہ منٹ جو ہے قبولیت کا ہے، جس آنکھ میں آنسو ہے مانگے نا، جسے مولا حسین کا صدقہ چاہیے۔ ارے یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں فقیر آ جائے، حضور جوڑا لا کے دے سیدہ زہرا سے، فقیر کہتا صبح میری بیٹی کی بارات آنے والی ہے، سیدہ زہرا جوڑا اٹھا کے فقیر کو دے دیتی ہے۔ ارے ادھر مولا علی بھی بارات لے کے آنے والے ہیں۔ ارے یہ تو وہ بیڑا ہے، یہ تو وہ آنگن ہے، ارے یہ تو ایسا لجپال گھرانہ ہے، ارے جو شادی کا جوڑا اٹھا کے فقیر کو دے دے۔ پھر کیوں نہ آج کی رات ہم بھی مانگے، میری جو بہنیں ہیں پردے میں سن رہی ہیں، اگر ان میں سے کسی کی جھولی اولاد کی نعمت سے خالی ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن شوہر اور بندے جتنے بیٹھے ہیں سارے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ۔ مولا بے اولاد کو اولاد، بے رزقے کو رزق، جسے عزت کی کمی ہے اسے عزت دے دے۔ اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا لبیک 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 یا حسین، 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 لبیک 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 یا حسین۔ فلوس والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل دل
میرے پاؤں میں زنجیریں تھیں، اس لیے میں آخر میں بس تھوڑا سا پڑھ پایا. تو پھر جو زنجیریں ہوتی ہیں نا ان کو توڑا نہیں جاتا، اور گھڑی کی بے رحم سنیاں جب زخمی کریں نا پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے. بس میں اللہ میری حاضری قبول کرے، میرے بھائی کا حکم تھا میں نے پورا کیا ہے. بس یہ کہوں گا کہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل دل شاہ مشرق کہتے ہیں، اور جس نے سر کو کٹا کے کیا حق زندہ، زبان عشق میں اسے مولا حسین کہتے ہیں. زبان عشق میں اسے مولا حسین کہتے ہیں. گرامی قدر آئیے فرحان بھائی، میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں زیب بھائی نے جہاں چھوڑا تھا وہیں پہ اگر میں آپ کو دعوت دیتا تو پھر تھوڑا سا مشکل اس بات کو یہ میں نے تھوڑا سا ایک تسلسل جو ہے کوشش کی ہے. نقیب کا کام یہی ہوتا ہے، کوئی فن کا مظاہرہ نہیں ہے، بس یہ بابا صاحب کی نگاہ ہے یا ماں باپ کی دعا ہے. بس وہ جو چاہتے ہیں نوکری لے لیتے ہیں. گرامی قدر اللہ 40 تک مارتھا والوں کے دوستوں کی محبت قبول فرمائے. علامہ محمد حسین نجمی صاحب آپ کی صدارت میں بڑی محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ورنہ جو شیڈول تھا مجھے لگ رہا تھا 3 ساڑھے 3 بج جائیں گے، لیکن بڑے حالانکہ 10 بجے تلاوت ہوئی ایسے کہ 9:45 بجے تقریباً، اور بڑے ٹھیک وقت پہ ہم اختتام کی جانب بڑھ گئے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ملتمس ہوں وطن عزیز کا وہ خوبصورت شہزادہ کم عمری میں جنہوں نے بڑا نام پایا، اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے جن کو سرفراز کیا، خوبصورت پڑھتے ہیں اور یقیناً مختلف چینلز میں جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں یہ کہوں گا فرحان بھائی آپ کے لیے اقبال نگر کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے، وہ بلوچا والا چکر ہے. اللہ آپ کو اور جی میں دیکھے تو آپ دیکھے تھے فرحان بھائی، میں آپ کی بخشش کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اپنے کم علمی ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی بخشش کے لیے اللہ یہ بات حضور کی نعت کا صدقہ کافی کر دے کہ آپ کی وجہ سے سنیوں کے بچوں پہ یہ بات آ گئی ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے اہل سنت کے بچوں میں نعت کا شعور جاگا. میں اپنی بات کروں گا تو مجھ سے پہلے جو سننے والے پڑھنے والے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب ان کو سنا ہے نا اس سے پہلے بچوں میں اتنا نعت کا وہ جذبہ نہیں، لیکن جب سے انہوں نے بچے کی صورت میں نعت پڑھی ہے، جب یہ خود بچے بچپن میں تھے اور آپ نے نعت کا جو شعور لوگوں کے بچوں تک پہنچایا تو ایک بچہ ہر گھر کا مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا بنا. گرامی قدر یقیناً یہ میرے آقا کریم کا کرم ہے کہ اور یقیناً جو بچپن سے حضور جسے نواز پھر بڑھاپے تک حضور چھوڑتے نہیں ہیں، جس کو حضور نواز دینا کوئی اللہ کے ولی کے سنگ لگ جائے نا، اللہ کا ولی اسے کتا اگر اللہ کے ولیوں کے سنگ لگ جائے، اللہ کے ولی کتے کو مرنے نہیں دیتے.